جب کوئی پرفیکشن کا مزاج اپنا لیتا ہے نا تو اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میری کہی ہوئی بات 100% ٹھیک ہے. آپ کو واسطہ پڑتا ہوگا ایسے لوگوں سے. بس دھیان رکھیے گا کہ آپ تو ایسے نہیں. اس فرد میں آگے جا کر کہیں نہ کہیں خود پسندی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے. بعض لوگوں سے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو برائی کے نقصانات کا پتہ نہیں ہوتا. جب برائی کے نقصان کا اندازہ ہو جائے تو پھر برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اپنی برائیاں نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو نظر ہی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آئینے کے محتاج ہوتے ہیں. جب تک وہ آئینہ نہیں ہوں گے تب تک برائیاں نظر نہیں آئیں گی. اچھا، بعض لوگ خود تو بدل جاتے ہیں لیکن معاشرے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لاتے. ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ نہیں سکتے؟ کیا وہ حق کے لیے زبان استعمال نہیں کر سکتے؟ یا پھر برائی کو دل ہی میں صرف برا جانتے رہیں گے؟ تو جو انسان خود کو بدلتا ہے اس کے رویے میں اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے کہ اس کے ساتھ والوں پر اس تبدیلی کا اثر پڑے، فیل ہو کہ یہ تو بہت بدل گیا ہے. اگر آپ کے بدلنے سے آپ کے ساتھ والوں کو کوئی اثر نہیں پڑا تو پھر آپ نہیں بدلے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا. کردار ہماری ٹیچرز کہتی تھی کہ ان کے پاس بیٹھو جو آپ کو پسند نہیں کرتے، صبر سے بیٹھو، انسان بڑا کچھ سیکھتا ہے. یا ان کے پاس بیٹھو جن کو آپ پسند نہیں کرتے. ہم فوراً سیٹ چینج کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اپنے پسند کے بندے سے بیٹھیں. آپ کیا سیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کے پسند کا بندہ بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ بیٹھے نا جو آپ کو پسند نہیں. جب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک چینجنگ آئے گی، برداشت کی، اور ہو سکتا ہے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے آہستہ آہستہ دوستی بھی ہو جائے. جو شخص زیادہ مضبوط نہیں ہوگا اگر اس نے تبدیلی اور بدلاؤ کی طرف قدم اٹھایا بھی ہوگا لیکن منفی لوگوں کا اثر لے لے گا. سو اس کو چاہیے کہ اپنی دوستی مثبت لوگوں میں رکھے. وہ لوگ جلدی بدلتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی دوسروں سے امپریس ہونے کی عادت ہوتی ہے. دوسروں سے فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، کسی کے عمل سے، کسی کے علم سے، کسی کے کردار سے، کسی کی سوچ سے، کسی کے نظریے سے، تو پھر بدلنا آسان ہو جاتا ہے. امپریس ہونا ہے تو رسولوں اور پیغمبروں سے ہوں. سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر روحانیت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھنے سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. ایک فرد جب ان کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ان کی محبت وصول کرتا ہے، ان کی شفقت سے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بڑے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑے بڑے لوگوں کی صحبت میسر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی. کسی حد تک تو یہ نصیب کی بات ہے. خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اچھے لوگ آئیں اور ان کی سنگت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے ان میں تبدیلی آئے جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اچھا، بعض لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے تجربات کیے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان میں خود بدلنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. اس خوف سے باہر آئیں. دنیا کا ہر شخص جو تبدیلی کو دیکھتا ہے تو اس کے متعلق سوچتا بھی ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اپنی کمیوں کو، تائیوں کو ختم کرنا ہے، اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اپنے اندر کے خوف کو ختم کرنا ہے، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے.
خوف پر قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز ہے فیصلہ، پہلی چیز، اور دوسرا خود پر یقین کہ میں یہ کر سکتی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بات نہیں کر سکتا. بہت سے لوگوں میں آپ بولنا تو شروع کریں، آپ بات کر لیں گے. پہلے دوستوں میں بولنا شروع کریں، ریلیٹیوز میں، پھر آہستہ آہستہ پبلک میں بھی بول لیں گے. جب آدمی خود پر یقین کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے نا، تو پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. وہی کامیاب ہے نا جو نہ کو ہاں میں بدل دے. یاد رکھیں، خوف انسان کا ازلی دشمن ہے. خوف کہتے کہ تمہیں بدلنا نہیں، تم نہیں بدل سکتے. جبکہ اور کیا کہتا ہے، تم ناکام ہو جاؤ گے. جبکہ ناکامی ہی کامیابی کی بنیاد ہے. ناکامی کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. ناکامی کامیابی کی طرف پہلا قدم کا سبب بنتی ہے، اور خوف اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور یاد رکھیے، جس شخص کے پاس زیادہ مقاصد ہوں وہ تکلیف میں رہتا ہے. بہت زیادہ مقاصد رکھنے والا اضطراب کا شکار رہتا ہے. مقصد محدود اور تھوڑے ہونے چاہیے، لیکن سوچ بہت وسیع اور بلند ہونی چاہیے. مقصد ایک ہو اور توکل اللہ پر ہو. مقصد ایک لیکن توانائی اس کو بھرپور دیں. مقصد ایک لیکن اس کے لیے دعاؤں کی گہرائیوں سے مانگنی چاہیے. اس کے لیے دعا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک چھوٹے سے کام سے ابتدا کی اور آج ان کی اسی کام کی فیکٹریاں اور کارخانے ہیں. اور ایک کام، اور کام بھی کہہ لیں آپ جیسے 5 پیسے والا اور 8 آنے والا کام، روپوں کا نہیں پیسوں کا، اور آج اسی چیز کی فیکٹریاں. سوچ ہے نا. اصل مطلب یہ کہ مسئلہ کیا کہ پڑھتے نہیں. ہم ذرا پڑھیں، پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے جو آج اتنی فیمس فلیور ہے اس کے پیچھے تھا کیا. گھریلو سطح پہ بنائی ہوئی چیز، گھریلو سطح سے کچن کے عام آپ کے گھروں سے نکلی ہوئی چیز، اور وہ اتنی پاپولر ہوئی. ہمت کے بغیر ایک ہی وقت میں بہت ساری چیزیں اکٹھے کرنے والا تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے. ہمت وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. جو یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے منزلیں اس کا انتظار کرتی ہیں. جو یقین کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے لیے اسباب ضرور پیدا کر دیتا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے غربت بہت ہے، مسئلے بہت ہیں، اسے چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ صبر شکر کا مظاہرہ کرے، لیکن آغاز ضرور کرے. کامیاب کہانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مائنس سے نکل کر پلس میں چلا جائے. میں نے ایک نوجوان کی کہانی پڑھی کہ جب وہ صرف کچھ روپے تھے اس کے پاس، اور وہی تھے، فرض کر لے 500 کے علاوہ کوئی آنا نہیں تھا. اس نے ٹماٹر لیے منڈی سے، اور وہ پیدل سیکٹروں میں جا کے گھر گھر اس نے دیے، اور شام تک 500 سے 1000 اس کے پاس ہو گیا تھا. اس طرح وہ کرتا گیا، اور پھر منڈی میں وہ بہت بڑا آڑتی بنا. یہ آج کے دور کی باتیں ہیں. اصل یہی تھا نا کہ وہ غریب تھا، پیسے اس کے پاس کم تھے. اس نے آغاز تو کیا نا 200 300 یا 500 کے ٹماٹروں سے. ہم تو کہتے ہیں 5 لاکھ ہو، 50 لاکھ ہو، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کیسے کاروبار ہوتا ہے. مثبت تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت کیا جائے. اگر سوچ مثبت ہوگی تو نظریہ مثبت ہوگا، نظریہ مثبت ہوگا تو رویہ مثبت ہوگا، رویہ مثبت ہوگا تو عمل مثبت ہوگا، اور جب عمل مثبت ہوگا تو پھر نتیجہ بھی مثبت ہوگا.